فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مشہور بالاپور لڈو اس سال ریکارڈ 30,01,000 روپے میں نیلام ہوا ہے۔ سنگل ونڈو کے چیئرمین کولن شنکر ریڈی نے ایک مسابقتی نیلامی میں قیمتی لڈو کے لیے کامیابی سے بولی لگائی۔ بولی کے عمل میں کل 6 شرکاء نے حصہ لیا۔ پچھلے سال یہ لڈو 27 لاکھ روپے میں فروخت ہوا تھا اور اس سال اس نے 3 لاکھ مزید حاصل کیے، جس نے نیلامی کے لیے ایک نئی بلندی قائم کی ہے۔ بالاپور لڈو کو انتہائی مبارک سمجھا جاتا ہے اور اس کے جیتنے سے خوشحالی اور خوش قسمتی حاصل ہوتی ہے۔ گنیش مورتی کے وسرجن کے دوران ایک نوجوان تالاب میں غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے لنگا ریڈی پیٹ گاؤں میں پیش آیا۔ اس نوجوان کی شناخت بی یسیا کے طور پر کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وہ دوستوں کے ساتھ مقامی تالاب میں گنیش مورتی کے وسرجن کے لیے گیا تھا اور اتفاقی طور پر مورتی سمیت پانی میں گر گیا۔ اس کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر میں عوامی حکمرانی کا دن شاندار انداز میں منایا۔ اصل تقریب باقیامہ نامپلی میں منعقد کی گئی، جہاں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے قومی پرچم لہرایا، پولیس سے سلامی لی اور خطاب کیا۔ تقریب سے قبل وزیر اعلیٰ نے گن پارک میں تلنگانہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت نے سوچ سمجھ کر 17 ستمبر کو یوم عوامی حکمرانی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر کوئی تلنگانہ کی مسلح جدوجہد سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ بے وقوفی ہوگی۔ اس دن پر اختلاف پایا جاتا تھا، بعض نے اسے یوم قومی یکجہتی قرار دیا، بعض نے یوم آزادی کے طور پر منایا۔ ریاستی حکومت نے محسوس کیا ہے کہ اس طرح کا کام کرنا غلط ہے کہ تلنگانہ کے شہداء کی قربانیوں کو یوم یکجہتی یا یوم آزادی کہہ کر نظر انداز کیا جائے۔ انہوں نے یوم عوامی حکمرانی کے موقع پر شہر حیدرآباد کے باغ عامہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے تاریخی دن کو عوام سے جوڑا اور اسے یوم عوامی حکمرانی قرار دیا۔ شہر حیدرآباد میں گنیش مورتیوں کا وسرجن جاری رہا۔ گنیش جلوس کا ریاستی دارالحکومت حیدرآباد اور تلنگانہ کے کئی اضلاع میں جاری رہا۔ وسرجن بدھ کی صبح تک جاری رہا۔ خیرتآباد کے علاقے سے 70 فٹ لمبے گنیش کی مورتی کو لے جانے والے جلوس میں ہزاروں افراد شامل ہوئے۔ خیرتآباد گنیش سمیتی نے بتایا کہ جلوس کے سلسلے میں مناسب انتظامات کیے گئے۔ پرانے شہر کے مضافات میں واقع بالاپور سے مرکزی جلوس تقریباً 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے پرانے شہر سے گزر کر حسین ساگر میں اپنی آخری منزل پر پہنچا۔ توقع ہے کہ مختلف سائز اور ڈیزائن کی تقریباً 1 لاکھ گنیش کی مورتیاں حسین ساگر کے ساتھ ساتھ شہر کے آس پاس کے دیگر جھیلوں اور تالابوں میں وسرجن ہو رہی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے وسرجن کے عمل کے لیے تقریباً 360 کرینوں کو تیار رکھا۔ وسرجن کے مقامات پر 25,000 سے زیادہ پولیس ملازمین تعینات کیے گئے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ٹریفک انتظام کے لیے 10 کنٹرول رومز قائم کیے گئے اور جلوسوں کی نگرانی کے لیے 733 نگرانی کے کیمرے لگائے گئے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ خواتین کی حفاظت کے لیے حسین ساگر کے اطراف وسیع ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن وسرجن میں شرکت کرنے والوں کے لیے خصوصی بسیں چلا رہی۔ حیدرآباد میٹرو اور MMTS وسرجن کی تقاریب میں شرکت کرنے والوں کے لیے مزید ٹرپس چلا رہی۔ ریاستی حکومت نے حیدرآباد اور متصل رنگا ریڈی اور میڈچل ملکاجگری اضلاع میں عام تعطیل کا اعلان کیا۔ وسرجن جلوسوں کے دوران امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے حیدرآباد اور سکندرآباد میں شراب کی تمام دکانیں بشمول بار اور ریسٹورانٹ کو بند کر دیے گئے۔ شہر کی ٹریفک پولیس نے وسرجن کے جلوس کی آسانی سے پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے کئی اہم راستوں پر پابندیاں نافذ کر دی۔ پولیس نے شہر میں بھاری گاڑیوں اور خانگی بسوں کے داخلے پر صبح 6 بجے سے بدھ کی شام 11 بجے تک پابندی لگائی۔ پولیس کے مطابق وسرجن کا عمل اب تک کسی بھی ناگہانی واقعے سے پاک رہا۔ اسی طرح کے پرامن وسرجن تلنگانہ کے دیگر حصوں میں بھی کیے گئے۔
قابل احترام اتاپور پوچما مندر کے نئے ستارے بھکت سماج گنیش لڈو پرسادم نے اس سال ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس لڈو کی نیلامی کی گئی اور اسے انگولا سبھاش ریڈی نے 11,16,000 روپے میں ایک متاثر کن قیمت میں حاصل کیا۔ پچھلے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس سال لڈو پچھلے سال کے مقابلے 1,05,000 زیادہ ملے، جو اتاپور لڈو کی نیلامی میں اب تک کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ نیلامی ایک سخت مقابلہ تھا جس میں بہت سے عقیدت مند بابرکت پرساد حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ اتاپور گنیش لڈو، جس کی پوجا 10 دنوں تک بھگوان گنیش کے ساتھ کی جاتی تھی، اس میں بولی لگانے والوں کی ایک خاصی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ نیو اسٹارز بھکت سماج کمیٹی نے اتاپور کے قدیم اور انتہائی قابل احترام پوچما مندر میں شاندار طریقے سے نوراتری کی تقریبات کا اہتمام کیا۔ گنیش مورتی وسرجن کی تقریب کے دوران لڈو کی نیلامی ہوئی، جس کا اختتام انوگلا سبھاش ریڈی نے 11,16,000 روپے میں کامیابی کے ساتھ پرسادم حاصل کیا۔ تقریباً 50 ممبران نے بولی لگانے کے اس شدید عمل میں حصہ لیا، جو اس سالانہ روایت کے گرد لگن اور جوش و خروش کو اجاگر کرتے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے نیکلس روڈ پر خیرتآباد گنیش مورتی کے وسرجن کے دوران انتظامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے GHMC کمشنر امرپالی کو صفائی کارکنوں کے مسائل کے بارے میں دریافت کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کرین آپریٹرز کی مدد اور ان کی درخواست کے مطابق آرام کے لیے فوری طور پر کمشنر نے زونل کمشنر سے بات کی اور آرام بسوں کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ GHMC میں چیف منسٹر کی ہدایت کے مطابق حسین ساگر، سرور نگر جھیل اور IDL جھیل پر ان کے لیے آرام بسوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کو اس وقت مچھروں کے شدید خطرے کا سامنا ہے، جس سے پورے شہر میں خطرے کی گھنٹی ہے۔ حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے سیوریج کا پانی بھر گیا ہے اور نالیاں بھری ہوئی ہیں، جو مچھروں کی افزائش کے لیے مثالی جگہ بنا رہے۔ بہت سے رہائشی پہلے ہی مچھروں کے کاٹنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ کئی انفیکشن کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہیں۔ ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں، جس سے شہر کی آبادی تشویشناک ہے۔ اس کے جواب میں شہری GHMC کمشنر اور انٹمالوجی کے عہدیداروں پر زور دے رہے کہ وہ فوری طور پر کارروائی کریں اور مچھروں کے مسئلے پر قابو پانے اور صحت عامہ کی حفاظت کے لیے صفائی مہم شروع کریں۔ شری رام ساگر پروجیکٹ کا سرکاری مشیر محمد علی شبیر نے دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ عادل آباد ڈسٹرکٹ کلکٹر آفس میں پبلک گورننس ڈے بھی منایا گیا اور شری رام ساگر پروجیکٹ کا معائنہ کیا گیا۔ محکمہ پاور اور ہیوی اریگیشن کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر شبیر علی نے خطاب کیا اور کہا کہ اس سے پہلے جب میں پاور منسٹر تھا تو ہم نے 36:9/4 صلاحیت کے ساتھ ہائیڈرول پاور بنانا شروع کیا تھا اور اب بھی وہی ہے۔ پچھلی BRS حکومت نے ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے کسانوں اور عوام کو فائدہ پہنچے، سوائے کمیشن گھوٹالے کے۔ آج حکام سے بجلی کی استعداد بڑھانے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ نہر کی چوڑائی بڑھانے سے بجلی کی پیداوار میں اضافے کا امکان ہے۔ جلد ہی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی مذکورہ پیکیجز پر تبادلہ خیال کرنے آ رہے۔ نظام آباد پولیس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام پبلک گورننس ڈے کی تقریبات کا انعقاد۔ درج ذیل کے مطابق پولیس افسران اور عملے نے کیا ہے۔ نظام آباد پولیس کمشنر کلمیشور سنگھ نور IPS پولیس کمشنریٹ آفس پر قومی پرچم لہرائے۔ اس کے بعد پولیس کمشنر نے پبلک ایڈمنسٹریشن ڈے منانے پر افسران اور عملے کو مبارکباد دی۔ DIG آفس میں اگلے اسٹاف T Zone 2 بھاسرا مینیجر کو مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ راج پرساد نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر ایڈیشنل DCP ایڈمن B کوٹیشور راؤ، ایڈیشنل DCP AR شنکر نائک، اسپیشل برانچ کے ACP سرینواس راؤ، آرمڈ ریزرو ACP ناگیا، ریزرو انسپکٹر ایڈمن ستیش و دیگر موجود تھے۔ آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس S عبدالنظیر اور وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی 74ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔ اپنے پیام میں گورنر نے کہا، بہت خوشی اور اعزاز کے ساتھ میں آندھرا پردیش کے عوام اور اپنی طرف سے وزیر اعظم مودی کو ان کی سالگرہ کے موقع پر اپنی دلی مبارکباد اور گرم جوشی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جسٹس نذیر نے خوشگوار، لمبی اور صحت مند زندگی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تاکہ عوام کی امنگوں کو پورا کیا جا سکے۔
سکے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ چندر بابو نائیڈو نے اپنے مبارکبادی پیام میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد۔ میں ان کی بہتر صحت اور ملک کی خدمت کے لیے طویل عمری کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مودی کی دوراندیش قیادت میں ہماری قوم ترقی کرتی رہے۔ عام آدمی پارٹی کی سینئر خاتون لیڈر آتشی کو عام آدمی پارٹی کی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں مقننہ پارٹی لیڈر کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے اور وہ دہلی کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ دہلی کابینہ کے وزیر گوپال رائے نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ آتشی کو یہ ذمہ داری متفقہ طور پر دی گئی ہے۔ یہ ذمہ داری انہیں مشکل حالات میں سونپی گئی ہے۔ بی جے پی کی مرکزی حکومت نے جس طرح سے عام آدمی پارٹی کو تباہ کرنے اور سرکاری ایجنسیوں کا غلط استعمال کر کے دہلی حکومت کو توڑنے کی مہم شروع کی تھی، اس کو ناکام بنانے کے لیے عام آدمی پارٹی نے اپنے اراکین اسمبلی کی یکجہتی کے ساتھ حکومت کا کام جاری رکھا تھا۔ بی جے پی چاہتی تھی کہ کیجریوال استعفیٰ دیں، لیکن انہوں نے عوام کے مفاد میں جیل کے اندر سے حکومت چلائی۔ جیل سے باہر آنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عوام کی عدالت میں جائیں گے اور انہیں چیف منسٹر کے عہدے کے لیے دوبارہ منتخب ہونے تک وزیر اعلیٰ کی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے۔ عام آدمی پارٹی کی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں اتفاق رائے سے آتشی کے نام کو منظوری دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر میں بلڈوزر کے ذریعے تجاوزات ہٹانے کی کارروائیوں پر پابندی عائد کر دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ 1 اکتوبر تک کوئی بھی بلڈوزر کارروائی عدالت کی اجازت کے بغیر انجام نہیں دی جائے گی۔ اس دوران عدالت نے ریاستوں کو ہدایت کی کہ وہ تجاوزات ہٹانے کے قانونی طریقہ کار پر سختی سے عمل کریں اور بلڈوزر انصاف کا سلسلہ روکیں۔ عدالت نے وضاحت کی کہ اس حکم کا اطلاق غیر قانونی تعمیرات اور عوامی سڑکوں پر بنائی گئی تجاوزات پر نہیں ہوگا اور کہا کہ سرکاری افسران کا غیر قانونی طور پر کسی کی جائیداد کو گرانا ملک کے قانون کو منہدم کرنے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا ہے کہ کسی جرم میں ملوث ہونا کسی کی جائیداد کو گرانے کی بنیاد نہیں بن سکتا اور یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ملزم مجرم ہے یا نہیں۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,